کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ماضی کا صیغہ ہے نا، ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، تو اس سے کوئی دوسرا صیغہ نہیں نکلے گا، اس سے دوسرا فعل نہیں بنے گا، فعل مضارع نہیں بنے گا، فعل امر نہیں بنے گا، اس سے اس میں فاعل نہیں بنے گا، اس میں مفعول نہیں بنے گا۔ اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک فعل ماضی ہے تو اس سے فعل مضارع نکلے گا، پھر اس سے امر نکلے گا، پھر اس سے اس میں فاعل نکلے گا، اس میں مفعول نکلے گا۔ تو یہ تعریف کس اعتبار سے ہوگی کہ وہ فعل کہ جس سے افعال کی دیگر گردانیں، دیگر صیغے اور اس میں مشتق کے دیگر صیغے نہ نکلیں، وہ فعل کہ اگر وہ ماضی ہے تو اس سے مضارع نہ بنے، امر نہ بنے، اگر وہ ماضی ہے تو اس سے اس میں فاعل کا صیغہ نہ بنے، اس سے اس میں مفعول کا صیغہ نہ بنے، تو وہ فعل کہ جس سے دوسرے افعال اور دوسرے اسماء مشتقہ نہ بنے، اس کو کہتے ہیں فعل جامد۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل یعنی اگر فعل ایسا آیا کہ وہ ماضی ہے، ماضی سے مضارع نہیں بن رہا، مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے جس میں زمانہ حال یا مستقبل کا ذکر ہو، ٹھیک ہے؟ کام اگر زمانہ حال میں ہوا ہے یا زمانہ مستقبل میں ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عربی میں ایک فعل استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مضارع۔ وہ بھی تعریف اس کی آ رہی ہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ تو اگر فعل ایسا ہے کہ اس فعل سے مزید آگے افعال نہیں بن رہے، وہ فعل ایسا ہے جس سے آگے اسماء مشتقہ نہیں بن رہے، تو اس کو کہیں گے فعل جامد، کہ یہ اپنی اصل حالت پر برقرار ہے، اس سے مزید کوئی اور فعل نہیں بن رہا۔ لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ماضی ہے نا، فعل ماضی ہے، تو اس فعل ماضی سے فعل مضارع بھی بن جائے گا، اس سے امر کا فعل بھی بن جائے گا، اسی ماضی سے مضارع بنے گا، اسی مضارع سے پھر اس میں فاعل بن جائے گا، اس میں مفعول بن جائے گا، اس میں تبدیل بن جائے گا۔ تو وہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس سے بہت سارے افعال اور اسماء بنتے رہتے ہیں۔ تو وہ فعل کہ جس سے دیگر افعال اور اسماء بنے، اسے کہیں گے فعل متصرف۔ فعل متصرف تھوڑا مشکل لفظ ہے، فعل متصرف۔ فعل متصرف وہ فعل ہوتا ہے جس سے دیگر افعال اور اسماء بنتے ہیں، اور فعل جامد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس سے دیگر افعال اور اسماء نہیں بنتے، وہ اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ دیکھیں ذرا کتاب میں تقسیم رابع، یعنی کہ فعل کی چوتھی تقسیم گردان ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فعل جامد، نمبر دو فعل متصرف۔ فعل جامد کیا ہے؟ وہ فعل جس کی کلام عرب میں تمام افعال یعنی کہ ماضی، مضارع، امر و اسماء مشتقہ یعنی کہ اس میں فاعل اور مفعول وغیرہ کی گردانیں نہ پائی جاتی ہوں، جیسے نعمہ اور عصا۔ اب نعمہ ہے، اس سے مضارع نہیں بنے گا، امر نہیں بنے گا، اس میں فاعل نہیں بنے گا، اس میں مفعول نہیں بنے گا۔ عصا ماضی ہے تو اس سے مضارع، امر، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کچھ بھی نہیں بنے گا، یعنی اس فعل سے دیگر افعال اور دیگر اسماء کی گردانیں نہیں بنیں گی۔ اور فعل متصرف کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کی کلام عرب میں تمام افعال و اسماء مشتقہ کی گردانیں پائی جاتی ہوں، یعنی اگر وہ فعل ماضی ہے تو اس سے مضارع بھی بنے گا، اس سے امر بھی بنے گا، اس سے اس میں فاعل بھی بنے گا، اس میں مفعول بھی بنے گا، اور دیگر بھی افعال اور اسماء بنیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ فعل متصرف۔